الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ہماری یہ کلاس جدید فقہی مسائل پر مشتمل ہے، اور آج یہ ہماری دوسری کلاس ہے، اور آج کا عنوان طہارت کے حوالے سے ہے۔ طہارت ایک ایسا موضوع، ایسی چیز کہ جس کے ساتھ ہر انسان بالخصوص مسلمان کا واسطہ پڑتا ہے، اور تمام عبادات کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ انسان کامل طریقے سے نماز ادا کرے لیکن طہارت نہ ہو، کپڑوں کی پاکیزگی نہ ہو، جسم کی پاکیزگی نہ ہو، وہ کتنے ہی اچھے طریقے سے نماز ادا کیوں نہ کر رہا ہو، نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا، ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جہاں پر ہمیں ظاہری طور پر صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، اسی طرح جسمانی طور پر اور باطنی طور پر بھی ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی تعریف کی قرآن مجید میں، وہ صحابہ جو خوب اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرتے تھے، تو ان کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعریف بیان کی۔ تو طہارت یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، اور یہ حصہ اول ہے، پہلا حصہ۔ طہارت لغوی معنی پاکی حاصل کرنا۔ اب وہ پاکی کن پانیوں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو چند پانی ہے کہ جن سے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بارش کا پانی، یہ پاک ہوتا ہے، اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، اس کے ساتھ وضو بھی کیا جا سکتا ہے، بارش کے پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے، یہ پاک پانی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دریا کا پانی، اگر دریا صاف ہے، جس طرح پہلے وقتوں میں دریا صاف ہوا کرتے تھے، اور دریا جاری ہے، پانی بہہ رہا ہے، صاف پانی ہے، تو دریا کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے کنویں کا پانی۔ پہلے وقتوں میں کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، تو کنویں کے پانی وہ صاف اور شفاف ہوا کرتے تھے، مائع مطلق تھے، تو کنویں کے پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج بھی کئی علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، جو پرانے وقتوں کے کنویں ہیں اسی طرح جاری و ساری ہیں، ان سے پانی نکالا جاتا ہے، تو لہٰذا کنویں کا پانی وہ پاک پانی ہے۔ دور جدید میں اس کا متبادل یہ پمپ آ گئے ہیں جن سے پانی نکالا جاتا ہے، ایک ہی یہ چیز ہے۔ اسی طرح برف سے پگھلا ہوا پانی، شمالی علاقہ جات میں گئے یا جہاں پر برف باری ہوتی ہے، اس برف کو اکٹھا کیا، اس کو پگھلا لیا، تو اس کے ساتھ، اور وہ برف ایسی جگہ پر پڑی تھی جو کہ جگہ بھی پاک تھی، اس میں کوئی ایسی چیز بھی شامل نہیں ہوئی، کوئی پلیدگی شامل نہیں ہوئی، تو اس کو پگھلا کر وہ
اس پانی کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، پاک پانی ہے۔ اولوں کا پانی، بارش کے ساتھ ساتھ اولے برس رہے تھے، ان کو اکٹھا کر لیا تو اولوں سے بھی پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چشموں کا پانی جو کہ پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں، صاف شفاف پانی ہے، اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہی پانیوں میں ایک نہر کا پانی بھی ہے۔ نہر کا پانی لیکن دور جدید میں چونکہ اس میں گندے پانی کو شامل کیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ پانی ایسا پانی ہے کہ جو کہ ناپاک ہے، اب اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر صاف شفاف نہر ہے، جس طرح پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھیں، وہ صاف پانی ہوتے تھے، تو ان پانیوں سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ جو صاف اور مطلق پانی ہوتا ہے، جو ہمارا پمپ سے نکالتے ہیں، یہ اسے مطلق پانی کہا جاتا ہے کہ صاف پانی، مطلق پانی، صاف پانی، شفاف پانی، پاک پانی ہے۔ اس پانی میں کوئی چیز شامل ہو گئی، مثال کے طور پر دودھ شامل کر دیا گیا، اب کہا جائے دودھ بھی تو پاک ہی ہے، تو کیا اب اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں، ایک ہوتا ہے رنگ، اور دوسری چیز بو، اور تیسری چیز ذائقہ۔ رنگ، بو اور ذائقہ، ان 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مائع مطلق تھا، اس میں کوئی چیز شامل ہو گئی ہے، اور جو چیز اس میں شامل ہوئی، اس میں پہلی چیز دیکھی جائے گی کیا اس نے اس کا رنگ تبدیل کیا، دودھ کو شامل کیا، تھوڑا سا شامل کیا، زیادہ پانی تھا وافر مقدار میں، دودھ تھوڑا سا کم تھا، اس کو شامل کیا، اس نے رنگ تبدیل کر دیا۔ ابھی کتنے وصف چینج ہوئے؟ ایک وصف، کہ صرف اس کا رنگ تبدیل ہوا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا سفیدی مائل ہو گیا، مکمل سفید نہیں ہے، سفیدی مائل ہو گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ آیا جو ہم نے دودھ شامل کیا اس کی مہک تو اس پانی میں سے نہیں آ رہی، تو ہم نے دیکھا کہ اس کی مہک بھی آ رہی ہے۔ اب پانی کے اوپر کتنے وصفوں کا غلبہ ہو گیا؟ 2 وصفوں کا، رنگ کا غلبہ ہو گیا اور بو کا غلبہ ہو گیا۔ 2 غلبے ہو گئے پانی کے اوپر۔ جب 2 غلبے پانی کے اوپر ہو جائیں، اب اس پانی کے ساتھ وہ وضو یا ہم اس کو ہم طہارت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں ویسے استعمال کر سکتے ہیں، ویسے نہانا ہو، ویسے اس کے ساتھ منہ ہاتھ دھونا دھو سکتے ہیں، لیکن جس طرح بے وضو کی صورت میں ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یا جب غسل واجب ہوتا ہے اور ہم نے وہ غسل واجب کرنا ہے، تو اب ایسا پانی جس کے 2 وصف تبدیل ہو جائیں، رنگ بھی تبدیل ہو گیا اور اس کے اندر پانی کے اندر مہک بھی آنا شروع ہو گئی، دودھ کی جگہ پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، 2 وصف پانی کے اگر تبدیل ہو جائیں تو اب اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، ویسے اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر صرف ایک وصف تبدیل ہوا ہے، رنگ صرف تبدیل ہوا، اس میں سے مہک نہیں آ رہی اور اس کا ذائقہ بھی نہیں آ رہا، صرف ایک وصف تبدیل ہوا ہے، اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس اصول کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کسی چیز نے پانی کا صرف ایک وصف تبدیل کیا ہے، پانی مطلق ہے، صاف پانی، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، وصف تبدیل کیا کہ اس کا رنگ تبدیل کر دیا، یا رنگ تبدیل نہیں ہوا، اس میں سے جو چیز ڈالی اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں تھا، ہاں اس کی مہک تھی، مہک آنا شروع ہو گئی، یا اس کی مہک بھی نہیں تھی، اس کا رنگ بھی نہیں تھا، اس چیز کو ہم نے شامل کیا، اس کا ذائقہ آنا شروع ہو گیا، تو ذائقہ آنا شروع ہو گیا، اب وہ سارا غلبہ اس ذائقے کا ہے، تو لہٰذا اب اس کے ساتھ بھی پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک وصف رنگ کے اعتبار سے اگر تبدیل ہو تو اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے مطلقاً اس چیز کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے، جیسے مطلق دودھ ہے، ذائقہ دودھ کا آ رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ ہم پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ پانی اب دیکھیں نہر کا پانی جو ہوتا ہے اس کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے
اس میں سے مہک بھی آ رہی ہوتی ہے، بو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب بو آ رہی ہے اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہوگا۔ اب تینوں کے تینوں وصف اس کے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، اب اس پانی کے ساتھ ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ دریا جاری و ساری تھا، اس کے اندر کوئی دوسرا پانی بھی شامل نہیں ہوا، لیکن وہ مٹی بامائل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے چلو میں بھریں ہمیں وہ صاف شفاف پانی نظر آئے گا۔ تو لہٰذا اس پانی کے ساتھ اگر وہ اس کے اندر کوئی گندا پانی شامل نہیں کیا گیا تو اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا یہ ٹاپک کہ کن پانیوں سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بارش کا پانی، دریا کا پانی، کنویں کا پانی، برف سے پگھلا ہوا پانی، اولوں کا پانی، چشمے کا پانی، ان پانیوں سے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ابتدا کرتے ہیں ہم استنجا سے۔ استنجا لغوی معنی پاکی حاصل کرنا، نفاست کے معنی میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت اسلام میں سے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، کلی کرنا فطرت اسلام میں سے ہے، مسواک کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کی نفاست پر مبنی ہیں۔ کلی کرنا، مسواک کرنا فطرت اسلام میں سے، ناک میں پانی چڑھانا فطرت اسلام میں سے ہے، مونچھیں کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا فطرت اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح بغلوں کے بال نوچنا، عمومی طور پر ہم کاٹتے ہیں بلیڈ کے ذریعے، ریزر کے ذریعے، لیکن سنت میں اس کو نوچنا، وہ جس طرح ٹیوزر سے یا موچنا جسے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ نوچے جاتے ہیں، تو بغلوں کے بال نوچنے کا ہے حدیث میں۔ تو بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف بال کاٹنا اور پانی سے استنجا کرنا، یہ فطرت اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح ناخنوں کو کاٹنا اور انگلیوں کے پورے صاف رکھنا، ناخنوں کا اوپر والا حصہ بھی صاف رکھنا۔ بعض دفعہ جو پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ہوتے ہیں ان کے اوپر میل جم جاتی ہے، تو کہا کہ ان کو صاف رکھنا، انگلیوں کے پوروں کو صاف رکھنا، ناخن کاٹنا، یہ فطرت اسلام میں سے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں طہارت پر، پاکیزگی پر، انسان کی نفاست پر مبنی ہے۔ تو استنجا کرنا پانی کے ساتھ وہ بھی فطرت اسلام میں سے ہے۔ استنجا کے آداب اب کیا ہیں؟ آداب استنجا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بدو آتا ہے اور وہ طنزاً سوال کرتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، تو کیا آپ کے نبی نے آپ کو استنجے کا طریقہ بھی سکھایا؟ اس نے تو طنز کیا، طنزاً سوال کیا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ جی، ہمارے نبی نے ہمیں استنجے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کو توقع نہیں تھی، اس کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ مجھ سے جھگڑا کریں گے اور مجھے برا کہیں گے کہ یہ کون سا سوال ہے کرنے والا، لیکن وہ حیران ہوا جب آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ کہا کہ جی ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا ہے۔ پھر آپ نے وہ طریقہ بھی بتایا، کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ جب استنجا کرنا ہو تو ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تمہیں سطر کی حفاظت کرنا، اپنے سطر کو چھپانا۔ سطر لوگوں کو دکھانا حرام ہے، کسی کا سطر دیکھنا حرام ہے۔ جو چھپانے کی چیزیں ہیں، جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اور جو دکھا رہا ہوتا ہے جان بوجھ کر وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور پھر یہ کہ قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ سر کو ڈھانپنا ہے۔ عموماً ہم سر کو ڈھانپتے نہیں ہیں استنجا جب واش روم میں جاتے ہیں، خواتین بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ جگہ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر شیطان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو بالخصوص تمام جتنے بھی مسلمان ہیں اور ان میں جو بالخصوص خواتین ہیں انہیں یہ چاہیے وہ مکمل اہتمام کر کے جائیں تاکہ شیطان کے اثر سے بچا جا سکے۔ فرمایا کہ اپنے سر کو ڈھانپ کر جانا ہے اور زمین کے قریب ہو کر اپنے صدر کو ننگا کرنا ہے، اوپر سے کھڑے کھڑے نہیں، زمین کے جب قریب پہنچنے لگیں۔ واش روم ہے، جب
بالکل نیچے پہنچنے لگے اس وقت اپنے وہ صدر کو ننگا کرنا ہے۔ اور پھر جو آخری بات کہی، آپ نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے۔ اب صحابہ کیا کرتے؟ وہ دو طریقے اختیار کیا کرتے۔ اگر پانی نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ، پتھر کے ساتھ، اور جو جن سے زمین ہے اس میں سے کوئی بھی چیز، چونا ہے یا دیگر چیزیں، ان کے ساتھ پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہاں طاق عدد میں وہ چیزیں استعمال کی جائیں گی۔ اگر مٹی کا ڈھیلا ہے طاق عدد میں استعمال کیا جائے گا، اس کے ساتھ پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کیا کرتے؟ وہ مٹی سے بھی پاکی حاصل کرتے، اس کے ساتھ ساتھ پھر پانی سے بھی پاکی حاصل کرتے۔ تو اپنے آپ کو خوب صاف ستھرا رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شان میں، ان کی تطہیر پر قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت طہارت کو، پاکیزگی کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً بعض نوجوان طبقہ، اب جیسے جیسے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں جدید دور میں، تو جو نئے ہوٹلز بن رہے ہیں، نئے ایسی جگہ بن رہی ہیں، تو وہاں پر نوجوانوں کے لیے قضائے حاجت کے لیے کھڑے ہو کر وہاں پر انہوں نے وہ چیزیں، سیٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب وہاں پر کھڑے کھڑے، ہمارے اسلامی ممالک میں، پاکستان میں بھی ہے، سعودی عربیہ اور کئی جگہوں پر ایسا ہے، چلو غیر مسلم تو ایسے بنائیں، لیکن مسلم علاقوں میں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنائی جائیں، یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ اگرچہ وہ اس طرح کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں کہ وہ چھینٹیں واپس نہ بھی آئیں، لیکن اس سے پاکیزگی تو حاصل نہیں ہو رہی وہاں پر۔ وہ تو بس زپ کھولی اور انسان وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوا، اسی طرح زپ بند کر لی، اس کے بعد جو قطرات بعد میں نکلتے ہیں وہ تو انسان کے کپڑوں پر پڑتے ہیں، اور وہ انسان کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ ایک مسلمان وہ ناپاکی کی حالت میں اس طرح پھرتا رہے، ظاہر ہے وہ ظاہر سی بات اس کے جسم پر بھی وہ قطرات گرے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، حضور نے فرمایا کہ ایک تر شاخ لے کر آؤ۔ تر شاخ لائی گئی، ان دونوں کو درمیان میں سے دو ٹکڑے ان کے کیے گئے، دونوں قبروں پر آدھے آدھے ٹکڑے کو ڈال دیا گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں جو موجود ہے انہیں عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو اس وجہ سے عذاب ہوا تھا، انہوں نے ایسے کام کی جو کہ ان کے نزدیک معمولی نوعیت کے تھے، اور لیکن انہوں نے اس کے اندر ان معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں وہ لوگ جو ہمارے ڈرائیور حضرات، اسی طرح دکانوں پر کام کرنے والے لڑکے حضرات، وہ دیوار کے ساتھ اسی طرح بیٹھ کر کرتے ہیں، اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح چھینٹے، جب سامنے دیوار ہے وہ چھینٹے ایک تو منہ پر آتے ہیں، کپڑوں پر واپس آتے ہیں، اور اسی طرح جو ڈرائیور حضرات ٹائر کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اسی طرح، پکی زمین، نیچے بھی سڑک ہے اور آگے بھی ٹائر ہے، وہ اسی طرح چھینٹے ان کے کپڑوں پر آتے ہیں، اور وہ سارے کپڑے، ایک تو وہ چھینٹے آ رہے، دوسرا انہوں نے پاکی بھی حاصل نہیں کی، اور اسی طرح اپنے کام کاج میں سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنے یہ نقصانات ہیں۔ پھر جب بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا، رحمت کے فرشتے بندے کے قریب نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اب بندہ وہ محنت بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے تمام معاملات برکت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب استنجا کرنا، خوب پاکی حاصل کرنی۔ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان غفلت میں یا جلدی سے باہر آ جاتا ہے واش روم سے پیشاب کرنے کے بعد۔ بعض لوگوں کو کچھ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کرنے کے بعد انہیں کچھ قطرات آتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بیماری نہیں ہوتی، وہ چونکہ مثانے سے پانی کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے، ابھی وہ راستے میں ہوتا ہے، وین میں ہوتا ہے، اور آدمی جلدی سے وہ پاکی حاصل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ جو وین کے ساتھ وہ جو پانی لگا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کے قطرات، اب وہ باہر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم ٹوٹی بالکل بند کر دیتے، نہیں ٹوٹی ہے، صحیح ہے ٹوٹی، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، اس کو نل کو ہم نے بند کیا، مکمل طور بند کر دیا، لیکن بعد میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک وہاں پر ایک قطرہ سا جمع ہو چکا ہوتا ہے،
وہ جو اس کے سائڈوں پر جو پانی لگا ہوا ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو کر ایک قطرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ٹھیک ٹھاک تندرست آدمی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے اسے، لیکن وہ جلدی میں باہر آ جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے، جو مثانے سے پانی کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس نے اب نکلنا تو ہے، اب وہ قطرے کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں استنجا کر کے آ گیا، میں نے خوب پاکی حاصل کر لی، لیکن جلدی میں آیا۔ استنجا میں یہ سنت ہے کہ جب تک تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک، اس سے پہلے یہ کھڑا ہو جانا یا استنجے سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا یہ منع ہے۔ اب صحابہ کیا کرتے تھے، وہ یہ طب حضرات بھی کہتے ہیں کہ جو بایاں قدم ہے اس پر وزن دیا جائے، وہ جلدی اخراج ہو جاتا ہے، یا آدمی کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے تاکہ وہ جو مثانے سے پانی کا اخراج ہو چکا ہے وہ نکل جائے اور پلیتی سے بچا جا سکے۔ اب یہ چیزیں عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگوں بیماری ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، طبی طور پر، پیشاب کرنے کے بعد لیسدار مادہ آتا ہے، یا کچھ سوچنے کی وجہ سے لیسدار مادہ آتا ہے۔ ان کے یہ دو نام ہیں عربی میں، انہیں مزی اور ودی کہا جاتا ہے۔ یہ دو لفظ لکھے، مزی اور ودی، دو لائنوں میں الگ الگ۔ مزی کیا ہے کہ انسان جب کوئی چیز سوچتا ہے اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، اس کے بعد جو قطرات آئیں انہیں مزی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی لیسدار مادے کی طرح ہوتے ہیں، پیشاب نہیں ہوتا، یہ خیالات منتشر ہوئے یا کوئی بیہودہ چیز دیکھی، اس کے بعد یہ کیفیت جو انسان کی ایک پیدا ہوتی ہے، وہ قطرات آئیں انہیں مزی کہا جاتا ہے۔ اور ودی کہ جب انسان پیشاب کر لیتا ہے اس کے بعد لیسدار مادہ آتا ہے، اسے ودی کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی خوراک وہ کافی اچھی ہو، اس وقت بھی ایسا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ ودی والا یہ مسئلہ تھا کہ جو پیشاب کے بعد جس طرح لیسدار مادہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھی ہیں، لہٰذا اب آپ شرما رہے تھے میں یہ مسئلہ کیسے پوچھوں، تو آپ نے ایک اور صحابی سے کہا تم یہ مسئلہ حضور سے پوچھو کہ اگر یہ کیفیت ہو اس کے بعد آیا صرف وضو کافی ہوگا یا غسل کرنا کافی ہوگا۔ اب ہمارے اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان معاملات کے بعد غسل فرض ہوتا ہے یا وضو ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ مزی اور ودی کے بعد صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے، وضو سے ہی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ قطرات انسان کے کپڑوں پر لگے ہیں ان کو دھو لے، اس کی پاکی کے لیے ہی کافی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں مزی یا ودی آئے تو ان دونوں پر صرف وضو ہے، اور اگر وہ جسم پر قطرات لگے جسم کے اس حصے کو دھو لے، اگر کپڑوں پر ہے تو کپڑے کو دھو لے، اس کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ تو یہ استنجے میں یہ ساری چیزیں آ گئی، آداب استنجا یہ تھے، یاد رہیں گے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہم اسی طرح کریں، سر ڈھانپ کر جانا، اور جب تک تسلی نہ ہو جائے اس سے پہلے اٹھنا نہیں ہے۔ اب آج اس کے آگے استنجا فرض کب ہوتا ہے، واجب کب ہوتا ہے، اور سنت کب ہوتا ہے، اپنے دستوں پر لکھ لیں۔ استنجا فرض، پھر نیچے والی لائن پر استنجا واجب، اور پھر اس سے نیچے استنجا سنت۔ استنجا فرض اس وقت ہوتا ہے کہ جب نجاست غلیظہ یعنی پاخانہ، انسان پخانہ کرنے بیٹھا یا نہیں بیٹھا، دونوں صورتوں میں اس کا پخانہ نکلا اور وہ درہم کی مقدار میں تھا۔ اب درہم کی مقدار جو 5 کا ایک بڑا سکہ ہوتا ہے، یا پہلے جو 1 روپے والا بڑا سکہ ہوتا تھا وہ ایک درہم کی مقدار کا تھا،
یعنی اتنی جگہ اگر وہ نجاست گھیر لے، اب یہ درہم کی مقدار ہے، تو اگر اس درہم کی مقدار سے کچھ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے تو استنجا کرنا فرض ہوتا ہے۔ استنجے کی مقدار میں ہو تو استنجا کرنا فرض ہے، اگر وہ درہم کی مقدار سے ذرا کم ہو، درہم پورا نہیں ہے، کم ہے، درہم ہو یا درہم سے زیادہ ہو تو استنجا کرنا فرض ہے، اگر ایک درہم کی مقدار سے کم ہو تو استنجا کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت ہی سنت، بے وضو ہو جائے اس کے بعد استنجا کرنا چاہے تو سنت ہے، نہ بھی کرے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہوا خارج ہوئی، بے وضو ہو گیا تو اب بعد میں استنجا کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، ہاں کرے گا سنت کا ثواب اس کو ملے گا، نہ بھی کرے اس نے ویسے وضو کر لیا اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ باتیں سمجھ آ گئیں۔ ایک ہے نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ کتنا 15 ہو گیا آدھا گھنٹہ، 45 پر شروع کیا تھا، 4-5 منٹ۔ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، یہ لکھ لیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، یہ نیکسٹ لیکچر میں یہ آپ کو یہ کام آئیں گے، کیونکہ اس پر ہم نے مزید نیکسٹ لیکچر میں گفتگو کرنی ہے۔ نجاست خفیفہ، اس نجاست لغوی معنی نجاست پلیدگی کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہو کہ نجاست بار بار کہی جا رہی لفظ، یہ کیا لفظ ہے؟ تو نجاست لغوی معنی اس کا پلیدگی۔ تو اب پلیدگی، ایسی پلیدگی بھی ہوتی ہے جس کا حکم ذرا ہلکا ہوتا ہے، اور ایسی پلیدگی بھی ہوتی ہے جس کا حکم ذرا سخت ہوتا ہے۔ تو جس کا حکم ذرا ہلکا ہے یعنی معمولی نوعیت کا حکم ہے تو اسے کہا جاتا ہے نجاست خفیفہ، جس کا حکم ذرا ہلکا ہو اسے نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ کون سی نجاست ہے؟ وہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ان جانوروں کا گوبر اور پیشاب یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور گوبر نجاست خفیفہ میں شامل ہے، اور وہ جانور جن کا ہم گوشت نہیں کھاتے وہ ان کا پیشاب اور پاخانہ اور انسان کا پیشاب پاخانہ خون، یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ خون، پیپ، وہ خواہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، ان کا خون، ان کی پیپ، اور اسی طرح انسان کا پیشاب پاخانہ، اور وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب پاخانہ یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اب وہ نجاستیں کتنی مقدار میں ہوں تو یہ کپڑے کو دھونا لازمی ہے اور کتنی معاف ہے، اس پر ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو ہم دعا کریں گے، اس دعا کے بعد ہماری کلاس ختم ہے، وہ سوال اگر کسی کے ذہن میں وہ بعد میں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔